یہ کہانی کسی ایک لڑکے کی نہیں، کسی ایک لڑکی کی نہیں، یہ کہانی پاکستان کے اس نوجوان کی جو آج خواب دیکھنے کے بجائے ملک چھوڑنے کے راستے تلاش کر رہا ہے، جو کبھی ڈاکٹر بننا چاہتا تھا، انجینئر بننا چاہتا تھا، استاد بننا چاہتا تھا، مگر آج اس کا سب سے بڑا خواب صرف ایک ویزا ہے، صرف ایک ٹکٹ، صرف ایک راستہ ہے جو اسے اس سرزمین سے دور لے جائے۔ ماں باپ نے ساری زندگی محنت کی، زمین بیچی، زیور گروی رکھا، قرض اٹھایا، بچے کو پڑھایا اس امید پر کہ ایک دن وہ ان کا سہارا بنے گا۔ آج وہی بچہ ہوٹلوں، ریسٹورنٹس، گوداموں اور فیکٹریوں میں نوکری ڈھونڈ رہا ہے، اور جب یہاں نوکری نہیں ملتی تو وہ ایجنٹ کے پاس جاتا ہے۔ وہاں اسے ایک ہی خواب دکھایا جاتا ہے، باہر چلے جاؤ، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ نوجوان اپنا سب کچھ لگا دیتا ہے، لاکھوں روپے فیس، کہیں قانونی کہیں غیر قانونی، کوئی بالغ موٹر سائیکل بیچ دیتا ہے، کوئی ماں اپنے کڑے اتار دیتی ہے، کوئی خاندان اپنی آخری امید داؤ پر لگا دیتا ہے، اور نوجوان آنکھوں میں چمک لیے ہوائی اڈے کی طرف نکلتا ہے، پیچھے ماں کی دعائیں، باپ کی خاموش آنکھیں اور بہن بھائیوں کی امیدیں چھوڑ کر۔ مگر یہ سفر ہمیشہ محفوظ نہیں ہوتا، کسی کا جہاز پکڑ لیتا ہے، کسی کا راستے میں خواب ٹوٹ جاتا ہے، کہیں صحرا نگل لیتا ہے، کہیں سمندر ڈبو لیتا ہے، اور کہیں ایجنٹ سب کچھ لوٹ کر غائب ہو جاتا ہے۔ مگر پھر بھی نوجوان رک نہیں رہا، کیونکہ اسے لگتا ہے کہ اس ملک میں اس کے لیے کچھ نہیں بچا۔ یہاں نوکری کم، سفارش زیادہ ہے، یہاں محنت کم اور قسمت زیادہ چلتی ہے، یہاں ڈگری ہاتھ میں ہو تو بھی نوکری کا کوئی وعدہ نہیں، اور اگر نوکری مل بھی جائے تو تنخواہ اتنی کم کہ وہ صرف زندہ رہ سکے۔ جینے کا حق پھر بھی ادھورا رہتا ہے۔ نوجوان سوچتا ہے کہ وہ شادی کیسے کرے، گھر کیسے لے، والدین کا علاج کیسے کرائے، بچوں کو کیسے پڑھائے۔ جب ایک پوری تنخواہ کرائے، بجلی، گیس اور پیٹرول میں ختم ہو جائے تو خواب کہاں سے پورے ہوں۔ اس لیے آج نوجوان ملک چھوڑنا عظمت نہیں، مجبوری سمجھتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ یہاں رہ کر وہ صرف وقت ضائع کر رہا ہے، باہر جا کر کم از کم اس کی محنت کی قیمت تو ملے گی۔ سوشل میڈیا نے اس جذبے کو اور بھڑکا دیا ہے۔ ہر روز نوجوان دیکھتا ہے کہ فلاں دوست دبئی میں سیٹل ہو گیا ہے، فلاں کینیڈا میں کام کر رہا ہے، فلاں یورپ میں خوش ہے۔ تصویریں صاف ستھری سڑکوں کی، اچھی گاڑیوں کی، بڑے گھروں کی، اور نوجوان اپنے کمرے کی ٹوٹی چھت، پنکھے کی آواز اور خالی جیب کو دیکھ کر فیصلہ کر لیتا ہے کہ اس نے یہاں نہیں مرنا، وہ باہر جا کر زندہ رہے گا۔ مگر کوئی اسے یہ نہیں دکھاتا کہ باہر جا کر وہ گھنٹوں کی مزدوری کرتا ہے، 6، 8، 10 لوگوں کے ساتھ ایک کمرے میں سوتا ہے، ماں کی آواز کو ترستا ہے، باپ کے سائے کو یاد کرتا ہے، تہوار پردیس میں تنہائی کے ساتھ مناتا ہے، لیکن پھر بھی وہ سب برداشت کرتا ہے، کیونکہ اسے کم از کم یہ اطمینان ہوتا ہے کہ اس کی محنت کی قیمت مل رہی ہے۔ یہاں مسئلہ صرف روزگار کا نہیں، یہاں مسئلہ انصاف کا بھی ہے۔ نوجوان دیکھتا ہے کہ طاقتور کے بچے آرام سے آگے بڑھ جاتے ہیں، اور عام آدمی کا بچہ ڈگری کے باوجود در بدر ہوتا ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ یہاں قانون کمزور کے لیے سخت ہے اور مضبوط کے لیے نرم۔ وہ دیکھتا ہے کہ یہاں کامیابی کا راستہ قابلیت سے نہیں، تعلقات سے بنتا ہے، اور یہی چیز اسے اندر سے توڑ دیتی ہے۔ یونیورسٹیوں سے نکلنے والے نوجوان مایوس ہیں، ہاتھ میں تعلیم ہے مگر سامنے اندھیرا۔ اس مایوسی میں کچھ نشے کی طرف چلے جاتے ہیں، کچھ جرائم کی طرف، اور کچھ خاموشی سے ملک چھوڑنے کی تیاری کرتے ہیں۔ ماں روز دعائیں دیتی ہے، یہ میرا بیٹا باہر جا کر محفوظ رہے، مگر اس کے دل میں ایک خوف بھی ہوتا ہے کہ وہ تنہا ہو جائے گی۔ باپ بظاہر مضبوط بنتا ہے، مگر رات کو چھپ کر آنکھیں پہنچتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اس کا بڑھاپا پردیس کی کمائی کے سہارے گزرے گا۔ یہ ہجرت صرف نوجوان کی نہیں، یہ پورے خاندان کی ہجرت ہوتی ہے، پورے خاندان کی قربانی ہوتی ہے۔ سوال یہ ہے کہ آخر ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ کیوں آج اس ملک کا نوجوان یہاں رہ کر مستقبل نہیں دیکھ رہا؟ کیوں اسے ایسا لگتا ہے کہ اس کی محنت یہاں ضائع ہو جائے گی؟ کیوں یہاں وعدے بہت ہیں مگر عمل نہیں؟ کیوں یہاں ہر بجٹ میں نوجوان کے لیے امید کم اور مایوسی زیادہ ہوتی ہے؟ اگر یہی سلسلہ چلتا رہا تو یاد رکھیں، ایک دن اس ملک میں صرف بوڑھے اور مایوس لوگ رہ جائیں گے۔ طاقت
ज़हनियत और तवानाई सब बाहर चली जाएगी और हम फिर सवाल करेंगे कि मुल्क पीछे क्यों रह गया। हालांकि जवाब हमारे सामने होगा। हमने अपने नौजवानों को यहाँ रहने की वजह ही नहीं दी। ये वक्त है कि नौजवान को सिर्फ नारों का सहारा ना दिया जाए, इसे हकीकी मौका दिए जाएं, बाइज्जत नौकरी, मुनसफाना निज़ाम, सस्ता कारोबार और महफूज मुस्तकबिल दिया जाए, वरना ये हिजरत रुकने वाली नहीं, क्योंकि भूखा पेट और टूटा हुआ किसी सरहद का पाबंद नहीं होता। वो इस तरफ जाता है जहाँ इसे ज़िंदा रहने की उम्मीद नज़र आती है। लेकिन यहाँ कुछ अलग हो रहा है। यहाँ उम्रा के बच्चे अयाशियाँ कर रहे हैं, वो बाहर भी जाते हैं, वापस भी आते हैं। हर तरह की नौकरी, हर तरह के मरात उनके दरवाजे पर है। अगर वो कोई जुर्म कर दें तो कानून उनके दरवाजे पर उनको माफ़ करने के लिए खड़ा होता है। लेकिन एक आम आदमी, एक गरीब आदमी, वो कहाँ जाए? उसको फंसा दिया जाता है। उसको हर चीज़ के लिए दुगनी नहीं चौगनी मेहनत करनी पड़ती है। हर रोज़ उसे अपने आने वाले कल के लिए सोचना पड़ता है। जबकि अमीर और अमीर तर होते जा रहे हैं। हुक्मरान तबका अपनी अयाशियों के लिए अवाम को पीस रहा है, अवाम को महंगाई की चक्की में और मुख्तलिफ उसमें पीस रहा है। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं लाता हूँ वो जो सब छुपाते हैं। अगली वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।